امام صاحب غالباً انہوں نے کہا کہ اگر مؤذن اصول تجوید کے خلاف اذان دے، یعنی پر کو باریک پڑھ دے، باریک کو موٹا پڑھ دے، غنہ نہ کرے، مخارج ٹھیک نہ ہوں، مدات کا خیال نہ رکھے، تو کیا یہ اذان درست ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تحسین کلام سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے کلام خوبصورت ہوتا ہے، معنی کا فساد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے معنی کا فساد ہو سکتا ہے، تو جہاں کلام میں تحسین ختم ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہتے ہیں، اور جہاں بڑی غلطی ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہتے ہیں، جو عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتی۔ مثلا صوت کو سین کر کے پڑھ دیا، حی علی الصلاۃ سے نکال دی، اور حی علی الفلاح، فلاح کا فلاح نہ کہا، حائق کھا جاتے ہیں مؤذن بعض اوقات۔ تو اس طرح کی جو ہے، یا انا پڑھنا تھا تو انا لمبا کر دیا اس کو، یہ ہے لحن جلی۔ ایسی اذان دینا ٹھیک نہیں ہوتا، مؤذن گناہ گار ہوگا، اور جو کمیٹی جس نے رکھا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگی، اور ایسی اذان کو سنے بھی نہیں فقہاء نے فرمایا، نہ اس کا جواب دیں۔ اس سے میں عوام کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں، بعض اوقات اذان ہو رہی ہوتی ہے، علماء آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ علماء کو پتہ ہوتا ہے یہ اذان جو ہے لحن جلی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو تو سننا بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور لوگ بدظن ہو رہے ہوتے ہیں، یار یہ علماء باتیں کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اس لیے فوراً آپ بدظن نہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی شرعی وجہ ہو، اس لیے ایسا اچانک ان پہ طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ میں علماء کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن فوراً بدگمان نہ ہو، تو ایسی اذان ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر فرض کر لیں کہ لحن جلی نہیں ہے، صرف باریک کو پر کو باریک پڑا، یہ تو چل جائے گا، یہ پھر امام صاحب کو سمجھنا چاہیے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر ایسی اذان دی جائے جو غلط تھی، کیا اس پر نماز درست ہوگی؟ دیکھیں، نماز کا اذان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر اذان غلط ہوئی یا ہوئی نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ اذان ہی نہ دیں، نماز پڑھیں، نماز بالکل درست ہوگی۔ ہاں، اذان کو ترک کرنے کی جو سنت موقدہ گئی، اس کی وجہ سے فضیلت سے محرومی، اور اگر ترک کی عادت بنا لیں تو گناہ گار بھی ہوں گے، اس لیے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے ایک اور کویسچن کیا، اگر امام واقف تجوید ہو تو کیا ان پر خود اذان دینا واجب ہوگا؟ دیکھیں، اذان تو ویسے ہی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی غلط اذان دی، کیا آپ امام صاحب اذان دیں؟ امام صاحب نہ دیں، فتنہ فساد ہوگا۔ امام صاحب کمیٹی کو کیوں نہیں کہتے کہ بھئی اس مؤذن کو آپ باہر نکالیں جس کو اذان دینی نہیں آتی؟ اب مسئلہ یہ کہ ہماری کمیٹیوں کو کچھ نہیں مسائل پتہ ہوتے بیچارے، اور کوئی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کمیٹیوں کی بہت سخت ذمہ داری ہے، اور آخرت میں آپ کے لیے گرفت بھی تیار ہے، اگر انعام تیار ہے تو آپ کی گرفت بھی تیار ہے، اس لیے کہ آپ نہ امام کو صحیح طرح جانچ پرکھ کے رکھتے ہیں، نہ تراویح کے لیے حافظ صاحب کو کس طرح رکھنا چاہیے وہ شعور حاصل ہوتا ہے، نہ مؤذن صاحب کا کوئی شعور حاصل ہے، جس کو چاہا پکڑ کے کھڑا کر دیا، غلط سلط اذانیں دے رہے ہیں، غلط سلط نمازیں بعد اوقات پڑھا رہے ہیں، حافظ صاحب کو شرعی مسائل ہی پتہ نہیں، وہ آ کے تراویح پڑھا رہا ہے، بس قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں صاحب، تو پھر اس کو نہ غسل کے مسئلے آتے ہیں، نہ وضو کے مسئلے آتے ہیں، نہ نماز کے فساد کے مسائل آتے ہیں، وہ لوگوں کی نمازیں برباد کرے گا، کس کے اوپر وبال ہوگا؟ اس لیے میں کمیٹی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کسی اچھے اہل سنت کے دارالعلوم سے رابطہ رکھیں، اور ان معاملات میں ان سے ہدایت لے کر پھر آپ انتظامات چلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اجر دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر بچہ منگل کو پیدا ہو تو کیا صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے؟